بھی تھے. میں یہ مانتا ہوں کہ دو گینگ تھے اور دونوں طرف میرے رشتے دار تھے, ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے, لیکن عجیب رشتے دار تھے. الیکشن ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ایک گینگ رؤف صدیقی کے ساتھ, دوسرا گینگ عرفان مروت کے ساتھ. یہ ریکارڈ ہے سارا. 2013 کا الیکشن وہ واحد الیکشن ہے کہ جب پیپلز پارٹی چنے سر کوٹ کی پولنگ اسٹیشن ہار گئی. ہوا یہ کہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو دوپہر میں مجھے آگے بتایا انہوں نے کہ جی سارے وہ مسلح لوگ جو تھے گینگ والے وہ اندر گھسائیں کلیکشن کوپوں کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ, اور وہ اندر آگے ہم کیا کریں. میں نے کہا بھائی جنگ تھوڑی کرنی ہے, تم باہر نکل جاؤ. ہمارے سارے ایجنٹ سارے لوگ ہم نے باہر نکال دیے. اب وہ جوانوں کا میدان خالی مل گیا. عقل وقل تو تھی کوئی نہیں, بندوقیں ہاتھ میں تھی, طاقت تھی. وہ بیلٹ پیپر چھینے اور ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک لگا کے وہ مروت کے نام پہ ووٹ ڈال کے پھر آجا. یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ بھائی جو بیلٹ پیپر ہوتے ہیں ان کی کوئی گنتی ہوتی ہے. قومی اسمبلی کا, صوبائی اسمبلی کا بیلٹ پیپر الگ الگ ہوتا ہے, اس میں بیلٹ پیپر برابر نکلنے چاہیے. اگر ایک پولنگ اسٹیشن میں 1500 ووٹ ہے تو 1500 نکلنے چاہیے. انہوں نے 1500 کی جگہ اس سے زیادہ ڈال دیے, پتہ نہیں کیوں تفصیل رقم کر کے اس کو کرا دیا تھا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جن گینگز کی سرپرستی کا الزام وہ ہم پہ لگاتا ہے وہ گینگز 2013 میں اس کے ساتھ تھے اور آج وہ گینگز نہیں ہے, لیکن وہ لوگ آج بھی اس کے ساتھ ہیں. آج بھی اس کے ساتھ ہیں. رشتے دار میرے خلاف ہیں, ساتھ اس کے. میرے گھر پر اب تو وہ توڑ دیا, دوسرا بنا رہے ہیں ہم. اس گھر پر گولیوں کے نشان آخر تک موجود تھے. کبھی ادھر سے گینگ آتا تھا وہ فائرنگ, کبھی ادھر سے گینگ آتا تھا وہ فائرنگ. بھائی اچھا میں ان کا سرپرست تھا, گولیاں بھی ہمارے گھروں میں چلاتے تھے, حمایت بھی الیکشن میں تمہاری کرتے تھے, جتواتے بھی تیرے کو تھے, آج بھی تیرے ساتھ کھڑے ہیں اور آج بھی تقریر میرے خلاف کرتے. اللہ کا شکر ہے مجھ پر نہ میرے کسی بھائی پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. میرے خلاف 2 ایف آئی آر کٹی ہے زندگی میں. ایک جب میں ایم سی بی میں یونین میں تھا, میرے خلاف بینک نے ایف آئی آر کٹائی کہ حاضری کا جو رجسٹر ہے وہ میں چوری کر کے لے گیا. دوسری ایف آئی آر مشرف کے دور میں غالباً 2004 یا 2005 کی بات ہے, ایک ایف آئی آر کٹی کہ میں نے کسی سے ٹیلی فون, گھڑی اور 50,000 چھین لیے, ڈکیتی کی ہے میں نے. یہ ڈکیتی کی ایف آئی آر کٹی تھی اس پہ, جو بعد میں ختم ہو گئی. جا رہے جس کسی کی ہوتی ہے آپ کو پتا, یہ کٹی. کوئی اور ایف آئی آر نہیں ہے. یہ جس ڈاکٹر رضوان کی کہانی بتاتا ہے, میں اس کو کہتا ہوں کسی نے فون کر کے رضوان سے پوچھو تو صحیح میں بیٹا کیا حال چال ہے تیرے. جس نے وہ رپورٹ بنائی تھی, جس میں میرے لیے کچھ بھی نہیں, جو رپورٹ بنائی تھی, ذرا اس رپورٹ کی تفصیلات تو پوچھو اس سے ہوا کیا. اس کے بعد ڈاکٹر رضوان کی نوکری جا رہی تھی, میں نے بچائی ہے. اس رپورٹ پر جو انہوں نے ہمارے خلاف بنائی تھی رضوان نے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں انکوائری ہے اس کے خلاف, کوئی انکوائری نہیں پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. تو بھائی میرے خلاف جو جھوٹ بولتا ہے میں تو اس کو دروازے میں چھوڑ کے آتا ہوں کہ گھر پہ جا کے. باقی جو تمہارے خلاف لوگوں نے لکھا تھا, تمہارے خلاف جو الزام لگے تھے, امریکہ کے اخبار نے بھی لکھا, یہاں کے اخبار نے بھی لکھا, ہمت ہے تو ان پہ کیس کرو, بتاؤ کہ یہ جھوٹے تھے, تو تم نے خلاف کیس نہیں کیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آدمی سوائے جھوٹ کے بولتا کچھ نہیں ہے, سچ کبھی اس نے بولنا سیکھا نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ علاقہ شریفوں کا علاقہ ہے, یہ علاقہ غریبوں کا علاقہ ہے, یہ علاقہ پرامن لوگوں کا علاقہ ہے, اور ہم اس علاقے کو کسی بدماش کے گنڈے کے حوالے نہیں کریں گے جو اپنی تقریروں میں گالیاں دیتا ہے, جو اپنی تقریروں میں دھمکیاں دیتا ہے, جو اپنی تقریروں میں بدتمیزیاں کرتا ہے. اس آدمی کے لیے اس حلقے میں کوئی جگہ نہیں. میری بس آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائی, میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم ووٹ مانگتے ہیں کارکردگی پہ, ہم ووٹ مانگتے ہیں اپنے کام پہ, ہم ووٹ مانگتے ہیں اپنے ماضی پہ, ہم ووٹ مانگتے ہیں اپنے کردار پہ. تمہارے اندر ہمت ہے, تم ووٹ مانگو اپنے ماضی پہ, ووٹ مانگو اپنے کردار پہ, ووٹ مانگو اپنی کارکردگی پہ, ووٹ مانگو اپنے کاموں پر تو پتا چلے گا کہ لوگ تمہارے ساتھ کتنے ہیں. ہم نے دیکھیں, ہم نے ابھی اس پوری الیکشن کمپین میں ایک اپنی پارٹی کی طرف سے جلسہ کیا 100 فٹ روڈ پہ, ایک یہ جلسہ کیا ہے آج
ہمارے کنڈی صاحب اور مرد صاحب